آپ بھی سن رہے ہیں کہ اس مملکت خداداد کے اندر، ہمارے ملک کے اندر پھر فرقہ وارانہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بار بار ایسے بیانات مقدس ہستیوں کے بارے میں، ستودہ صفات ہستیوں کے بارے میں بار بار ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں جس سے لازمی طور پر عوام کے اندر اور اہل پاکستان کے اندر جو ہے وہ بے چینی اور اشتعال انگیزی جو ہے پیدا ہو رہی ہے اور پیدا کی جا رہی ہے۔ جب سے پاکستان کے اندر الحمدللہ ہماری پاک فوج کے مجاہدین اور جوانوں نے اپنی قربانیاں دے کر سینوں پہ گولیاں کھا کر ملک کے امن و امان کو بحال کیا، اسٹیبل کیا ہے، تو اس وقت سے لے کے اب تک اور آگے بھی دشمن اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح پھر اس ملک کو خون کے اندر نہلا دیا جائے، پھر ملک کے اندر جو ہے فرقہ واریت کو ہوا دی جائے۔ تو جب ہمارا دشمن ہماری جغرافیائی سرحدوں پہ کامیاب نہیں ہوا، پاک فوج نے سینکڑوں جوانوں کی قربانیاں دے کر ماحول اور امن کو بحال کیا، ملک کی صورتحال اور سلامتی کو مضبوط کیا ہے۔ تو جب دشمن جغرافیائی سرحدوں پہ کامیاب نہیں ہوا تو اس نے نظریاتی سرحدوں پہ حملہ شروع کر دیا ہے، اور ایسے اسپانسرڈ قسم کے علماء اور ذاکرین میدان میں لائے جا رہے ہیں جن کا نہ تو کوئی دین سے تعلق ہے، نہ ملک پاکستان سے تعلق ہے۔ وہ شرارتیں کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر عوام کو لڑایا جائے اور اس ملک کو کمزور کیا جائے جو ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ان کی مذموم کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ دوبارہ پھر جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑایا جائے، امام بارگاہوں پہ حملے ہوں، مساجد پہ حملے ہوں، مزارات پہ حملے ہوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پہ اور جلسوں پہ جو ہے وہ حملے ہوں، اور ایک دوسرے کو خون و خون کیا جائے اور عوام کو اور مسلمانوں کو دین سے بیزار کیا جائے۔ تو ایسی کوئی کوشش بھی انشاءاللہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نا کہ علماء کو ضرور سنو، لیکن صرف علم کی باتیں ان سے حاصل کرو کہ وہ علم تمہیں پہنچا رہے ہیں، اور جب کسی کے اوپر تنقید کریں یا کسی کے اوپر حملے کریں تو پھر ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے ذاکرین بدتینت لوگوں کو، بانڈ قسم کے لوگوں کو، اور وہ علماء جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، آپس میں لڑانے کی باتیں کرتے ہیں، مقدس ہستیوں اور شخصیات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تو ہماری عوام کو چاہیے کہ ان کی بات کو نہ سنیں، ان کو ریجیکٹ کریں۔ ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے ہر طبقہ حیات کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے ذاکرین، ایسے مبلغین، ایسے علماء کا بائیکاٹ کریں اور انہیں کبھی بھی بولنے نہ دیں کہ آپ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، صرف چند روپوں کے پیچھے اپنا ضمیر تو بیچ چکے ہیں، پھر کسی ماں کے لال کو تم سرے بازار گولیاں مروانا چاہتے ہو، کسی کو بم بلاسٹ کا نشانہ بنانا چاہتے ہو، یہ مساجد کو تالے لگوانا چاہتے ہو، ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہو، تو ہماری عوام کے اندر، ہمارے میڈیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو اس بات کے اوپر نظر رکھیں کہ کون ہے جو ملک کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے اور کون ہے جو ملک کی تخریب اور خرابی میں حصہ لے رہا ہے۔ تو بہرحال ایسے کسی بھی مذہبی شخصیت یا مذہبی آدمی کو کبھی نہیں سننا چاہیے جو صحابہ کرام پہ عملہ آور ہو یا اہل بیت یا کسی بھی اسلامی فرقے کی ماننے والی مقدس ہستیوں پہ حملہ کرے،
تو ان کا بائیکاٹ اور ان کو کنڈم کرنا چاہیے کہ ہم اس ماحول کا دوبارہ حصہ نہیں بنیں گے. ہم پھر ماؤں کی گودوں کو خالی نہیں کریں گے, ہم پھر بچوں کو یتیم نہیں کرنے دیں گے, نہ ہونے دیں گے, نہ ہی ہم ماحول کو کبھی